کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید۔ ناظرین، تصوف ایک اپنی انسان شناسی بھی رکھتا ہے اور اپنی ایک جہان شناسی بھی۔ ہم نے تصوف اسلامی ادوار میں کس طرح سے اس کا ارتقاء ہوا، اس بحث کا آغاز کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے ہم صحابہ اور تابعین کے دور میں تصوف کی ابتدائی صورتحال کیا تھی اور کون کون سی بڑی شخصیات اور کون کون سے مکاتب سامنے آئے، اس پہ بات کر چکے ہیں۔ ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور تصوف کے دوسرے دور کو آج زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، خوش آمدید۔ تھینک یو۔ ظفر اللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ تصوف کا جو ابتدائی دور ہے عالم اسلام میں، اس پہ آپ جو ہے اس کا احاطہ کر چکے ہیں۔ بہت سارے شاید ایسے حواشی ہیں جن کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم ارتقائی سفر کو سامنے رکھ کے صرف آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ صحابہ اور تابعین کے بعد جو تصوف کا دور شروع ہوا، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے خد و خال کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم نے پچھلے پروگراموں میں تصوف کی فکری ارتقاء اور عملی ارتقاء پہ گفتگو شروع کی۔ ہم نے پہلا زمانہ بتایا صحابہ کرام اور تابعین کا، اور کچھ تبع تابعین، اور اس کے بعد ہم اس کی دوسری سٹیج پہ چل رہے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے آخر میں عرض یہ کیا تھا کہ ہم نیکسٹ پروگرام میں یہ بتائیں گے کہ اس زمانے میں کیا فکری اور کیا اس پہ علمی کام ہوا، کیا کیا اس وقت فکری رجحانات جو ہے وہ پائے جاتے تھے۔ تصوف کا جو اس زمانے میں کچھ تصورات بہت اہم ہو گئے۔ ایک اس میں ورع کا تصور تھا، خوف کا۔ دنیا، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ سیاسی حالات، دنیا کی فتوحات کے بعد کثرت، بنو امیہ کی دنیا داری اور کیسر و کسریٰ کی جو ہے وہ اتباع، اس سے مسلمان سماج میں جو تبدیلیاں پیدا ہوئیں، وہ دنیا کی محبت پیدا ہوئی، اس عمل میں دو بڑے رد عمل آئے۔ ایک تھا زہد کا، ایک تھا ورع کا۔ مثلاً جو ارلی زمانے کے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی دنیا میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ یہ عارضی ان احادیث کی طرف توجہ دلائی جو دنیا کے عارضی پن کی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ان آیات پہ زیادہ زور دینا شروع کر دیا، غیر معمولی زور، جو دنیا کی بے ثباتی ہے اس کے بارے میں ہے یا آخرت کے بارے میں ہے۔ نتیجتاً ایسے کچھ طبقات پیدا ہونا شروع ہو گئے جن میں افراط و تفریط پیدا ہو گیا۔ زہد کی وہ شکلیں پیدا ہو گئیں جو دینی لحاظ سے صحیح نہیں تھیں، خاص طور پر اسلام کا جو ایک مجموعی نظام ہے اس میں کے اندر نہیں بیٹھتی۔ ہمارے ہاں زہد کا تصور بالکل مختلف ہے۔ ہم دنیا بالکل نہیں چھوڑتے، دنیا کے رہ کے دنیا پہ غالب آتے ہیں۔ یہ تفصیل ہم بعد میں جب مقامات میں آئیں گے تو آئیں گے۔ یہ بیلنس ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ایک طرف وہ امیوں کی اور دولت، مال دولت کی ایک طرف تھی ریس، اس کے رد عمل میں دوسری طرف انتہا پہ چلے گئے۔ یہ دو انتہاؤں کے درمیان جو ہے سفر غالب آ گیا سیکنڈ فیز میں۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا جو ہے اہم، جو اس زمانے میں فکری ڈھانچہ چل رہا تھا، ساخت جو ارلی پیریڈ میں، وہ ورع، خوف کا تصور تھا۔ دیکھیے اللہ پاک کی دونوں صفات ہیں۔ ایک ہے صفات کے درجے ہیں، ایک ہے رحم والی صفات، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رؤوف ہیں، وہ رحمان ہے، محبت کرنے والے ہیں، یہ ان کی ہے۔ وہ حنان ہے، ودود ہے، محبت کرنے والے، رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، جمالی صفات۔ جمالی صفات۔ ایک دوسری صفات بھی تو ہے نا، قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ حساب لے گا۔ تو ایک پیریڈ پیدا ہوا وہ جس میں لوگوں نے جمال کی بجائے جلالی صفات خدا کی اپنے اندر لینا شروع کی۔ جس طرف آپ زیادہ توجہ کریں اس کے اثرات ہوں گے۔ بالکل۔ تو انہوں نے اللہ کی طرف خوف کا، آخرت کے خوف کی طرف جو ہے میلان لوگوں کا بڑھتا چلا گیا۔ یقیناً اس سے دنیا کے معاملات میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے، یقیناً اس سے خوف کی نفسیات جنم لیتی ہے۔
اور وہ اللہ کے بارے میں جو تصور تھا وہ بہت سختی والا بن گیا. چونکہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے امید بھی رکھنی ہے، خوف بھی رکھنا ہے، لیکن اللہ کی رحمت غلبہ رکھتی ہے اللہ کے غضب پہ. یہ ہمارا ایک مستند ایک عقیدہ ہے بالکل صحیح. جو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں آ چکا ہے. تو یہ تھوڑا ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک. ایک اور چیز جو آئی، خاص کہہ لیں حضرت ذنون مصری اور لوگوں کے، اور پھر حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ انہوں نے تو اس کا بیج بویا ہوگا اور وہ کوئی ایک انتہا تک اس کو نہیں لے گئے، ایک انہوں نے تعارف کرایا ان چیز کا، لیکن وہ بعد میں بہت بڑھ گئی. ہر چیز کا بڑھ جانا خطرناک. وہ تھا تصور فنا، کہ آپ نے اپنی ذات کو فنا کرنا ہے، ختم کرنا ہے. دیکھیے اصولاً تو یہ ٹھیک بات ہے. اللہ کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں بھی ہوں تیری عنایت کی نظر ہونے تک، پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم. میں بھی ہوں تیری عنایت کی نظر ہونے تک. کہ جیسے شبنم کا قطرہ سورج کی روشنی کے بعد مٹ جاتا ہے، اللہ کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ میاں خود یہ نہیں چاہتا کہ ہم بالکل ہی مٹ جائیں. مقصد تخلیق بھی کچھ نہیں، ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے سامنے تو مٹیں، لیکن اس مٹنے میں آپ کی خود ہی اسرٹ کرنی چاہیے. آپ الگ شخصیت رکھتے ہیں نا انسان، تو آپ نے خدا میں ضم تو نہیں ہونا، اپنے آپ کو بالکل فنا و برباد تو نہیں کر دینا. میرے سامنے اپنی خواہشات کو برباد کرنا ہے اور میرے حکم کے سامنے اپنی انا کو برباد کرنا ہے، لیکن اس تخلیقی عمل کے ذریعے آپ کی جو اعلیٰ انسانی صفات ہیں وہ بڑھیں، آگے آئیں. خود ہی آپ نفس کی اور آگے آئے. نفسانیت کو دبانا ہے، ہاں، لیکن روحانیت کو ڈیولپ ابھارنا کرنا ہے. آپ نے ایک ڈیولپ شخصیت کی حیثیت سے آنا ہے، تو کائنات کو آپ نے حکومت کرنی ہے نا. آپ خلیفہ ہیں خدا کے نا. آپ خدا کیوں کیسے خلیفہ بنیں گے اگر آپ کی شخصیت ہی کوئی نہیں اپنی؟ تو حکمرانی تو وہ اپنا شخص ہوگا، ذہن ہوگا. اور انبیاء کی تعلیمات سے بھی ملتا ہے. وہ سوال کرتے تھے اللہ پاک سے، رب ارنی کیف تحیی الموت. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا تو کوئی ایک مسلمان یا ایک آرٹیپیکل یکسو حنیف خلیل اللہ تو کوئی نہیں ہے دنیا میں. حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. مطلب قرآن پاک نے ان کو ایک پیراگون آف بیوٹی، بہت بلند مقام پہ پیش کیا. اب وہ بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں. اس سوال کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، نہیں، تو اپنی ذات کی assertion کر رہے تھے نا، ذات کا اظہار کر رہے تھے. وہ مٹانے کا عمل ایسا ہوا کہ نفس کو مٹا دو، نفس کشی کر دو، مطلب یہ ساری تب جا کے اللہ ملے گا. تو یہ دین کا مقصود نہیں ہے. اللہ کے نبی نے منع کیا ہوا ہے اس کام سے. اللہ کے نبی نے آپ کو، دیکھیں اصل پیر تو اللہ کا نبی ہے نا، اور تو مطلب سب ماڈل تو وہی ہے. پیر اگر ہے تو نبی، لیکن اگر آپ اس اصطلاح کو استعمال کریں، ہادی مرشد تو ایک ہی ہے، باقی تو سب انہی کو پیروکار ہیں، ان کے پیروکار ہوں گے. بایزید اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا تو بایزید تو نہیں بن سکتا نا. وہ ہم تو اس کو ایک طرف رکھ دیں گے، ہمارا بڑا نہیں ہو سکتا. آپ نے جب یہ راستہ بتا دیا ہے کہ خوف بھی کرنا ہے، امید بھی کرنی. صحابہ کرام میں خوف والے بھی تھے، امید والے بھی تھے. تو یہ جو کانسیپٹ تھا یہ بہت بڑھ گیا فنا کا. تو اس کے اندر نا پھر ایک، اور یہ زیادہ جو ہے ہمارا جو خراسانی مکتب ہے اس میں دونوں میں پیدا ہو گیا. اور اس کی انتہائی شکلیں آنا شروع ہو گئی. نہانا نہیں ہے، کپڑے نہیں پہننے، خوف اللہ سے بے ہوش ہو جانا ہے، بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، شادی نہیں کرنی، گھر نہیں بنانا، اچھا گھوڑا نہیں رکھنا، سفر کرنا، زیادہ راہ نہیں لے جانا. توکل کا ایک غلط تصور، یہ اسی سے توکل کا بھی بارہ کہہ دینا چاہیے. غلط تصور خدا کا، کام نہیں کرنا، اللہ رزق دے گا، چلتے جائیں گے فقیروں کی طرح، جی لوگ کھانا دے دیں گے. دیکھو یہ دین کا مقصود نہیں ہے. آپ اپنی تربیت کے کسی ایک مرحلے پہ تو کر سکتے ہیں، مجبوری میں تو آپ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی کے ہاں آپ کی تربیت کے خاص مرحلے بالکل صحیح فرمایا. اللہ کے نبی کے ہاں چولہا نہیں جلا، ہم سب مانتے ہیں، لیکن جب جلا ہے تو آپ نے بڑی دعوتیں بھی تو کی ہیں نا، دونوں طرف کی ہے نا. آپ کے پاس پھٹے والے کپڑے بھی تھے لیکن آپ نے بڑے کپڑے بھی پہنے ہیں. تو ایک ہمارے یہاں بیلنس تھا دین کا. تو یہ تصورات جب پیدا ہوئے تو اس سے ایک شناخت سی بن گئی اس عہد کی. اور بدقسمتی سے یہ وہ تصورات ہیں جو آج تک قائم ہیں. یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام میں اور تصوف میں بھی یہی ہوا کہ بہت سارے غیر اسلامی روایت کے جو اثرات ہیں وہ آنا شروع ہو گئے وقت ساتھ، جیسے عجمی تصورات غالب آنا شروع ہوئے، اور تصوف میں ہم نے یہ وہ پیریڈ ہے. دوسرا
سیکنڈ فیز. صحابہ تابعین تو اس چکر میں نہیں پڑتے تھے, وہ تو خود ہی ایک نور تھے نا. یہ جو پیریڈ ہے نا, اس میں یہ ایشو ہے, 2 ہمارے اوپر 3 غلبے ہوئے ہیں. ایک تو ماننا چاہیے ہمیں کہ جو عیسائی رہبانیت تھی جس کو قرآن مجید نے کنڈیمڈ کیا یا مسترد کیا, وہ بہت غالب تھی ان علاقوں میں. لا رہبانیت فی الاسلام جب کہا گیا, جی قرآن مجید میں بھی الفاظ ہیں, تو حدیث مبارکہ ہے. جی حدیث. لیکن آپ دیکھیں نا, جب شام میں آپ گئے ہیں, مسلمان گئے ہیں, تو شام میں تو بہت بڑا ایک اس فلسطین میں اور شام میں سید کا مرکز تھا. ان کی خانقاہیں موجود تھیں, مونسٹریز آج بھی کھڑی ہیں. اور دوسرا بیلٹ تھا آپ کا مصر کا. مصر میں بھی سید بہت ڈیولپ تھی. آج بھی ان کا ایک کاپٹک جو تھے, کتبی جسے کتبی کہتے ہیں, ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے آئیں, تو ہمارے اوپر ان کا اثر ہوا. میں 2 چھوٹی سی مثالیں دوں. یہ تسبیح ہم پڑھتے ہیں نا, یہ دیکھو میں بھی تسبیح رکھتا ہوں, ٹھیک. یہ بنیادی طور پر عیسائیوں کی ایجاد ہے. چرچ میں وہ پڑھتے تھے, ہم نے ان سے لے لی. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, ہاں نہیں بالکل, لیکن لے لی. یہ ان سے آئی ہے. ہم نے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رواج نہیں تھا, انگلیوں میں پڑھتے تھے. یہ ان کی ہاں رواج تھا, ہمارے صوفیاء نے لے لی, اور میں اس کو غلط نہیں کہتا. دوسرا میں آپ کو مثال دوں, چوغا جو ہم پہنتے ہیں, صوفیاء کا جو خرقہ جیسے آپ کہتے ہیں, کلاک خرقہ ہماری زبان میں جو بناتے تھے, یہ بھی وہیں سے آیا, عیسائیت سے. ان کے راہ پہنتے تھے. ہمارے کلچر میں الگ نہیں تھا. یہ صحابہ کرام میں سے حسن بصری نہیں پہنے گا, یہ رابعہ بصری نے نہیں پہنا, ذوالنون مصری نے نہیں پہنا, نہیں پہنتے تھے. یہ سیکنڈ فیز میں جب آیا ہے, یہ بھی عیسائیت سے آیا ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن بتانا میں حرج نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ غیر ملکی انفلوئنس یہ آیا. اسی میں آپ کے ہاں جو دوسرا بڑا اثر ہے وہ زرتشتی اور ہندوؤں کا ہے, ان کے عقائد کا. ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ جو وحدت الوجود کی یہ غلط تعبیر آنے لگ گئی, جو بعد میں کچھ لوگوں نے آج کریکٹ بھی کر دی. جو غیر معمولی ایک خاص طرح کا وحدت الوجودی جو پینتھیزم کے مقام پر پہنچا ہوا مقام تھا, اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی اوریجن جو ہیں وہ ہندوؤں سے اور زرتشتیوں سے آئی ہیں, جو یقیناً ہمیں اثر نظر آتا ہے. ایک اثر جو بہت بڑا ہوا ہمارے وہ ہے افلاطون کا, اور افلاطون کے نقش قدم پہ چلنے والے پلوٹائنس, جس کو نو افلاطونی فلسفہ کہا جاتا ہے. وہ تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ آپ کتاب کا ہمارے کوئی چیپٹر پڑھ لیں, اس کا چیپٹر پڑھ لیں, اینیڈ جو بکس ہیں اس کی, پلوٹائنس کی بکس جو اینیڈز ہیں, 4-5 بکس ہیں, ان کو اگر آپ کچھ اصطلاحات بھی وہی ہیں, فکرے بھی وہی ہیں, چیپٹر کے چیپٹر وہی ہیں. تو یہ پھر گریک فلسفہ جب پیدا ہوا جو آیا ہمارے ہاں, وہ بھی ارلی پیریڈ میں شروع ہو گیا تھا, ترجمے وغیرہ تراجم شروع ہو گئے. ہاں جی, یہ عباسی کے ارلی پیریڈ میں شروع ہو گیا تھا. اس نے بھی ساتھ ان کے اپنے تصورات ہیں نا, انہوں نے بھی ہمیں, ہماری جو عقلی ساخت تھی ساری کی ساری, وہ پھر یونانی فلسفے کے تحت چلی گئی, اور اس کے نتیجے میں ہمارے تصوف میں بھی کچھ چیزیں آنا شروع ہو گئی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اگر ہم اس کو سم اپ کریں, کہ یہ دوسرا پیریڈ فارمیٹیو پیریڈ ہے نا, یہ بہت اہم ہے فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے. پریکٹسز جو ہماری ڈیولپ ہوئیں, مثلا جو لطائف ہیں نا ہمارے لطیفے نقش بندیوں کے, یہ کم و بیش کاپی ہیں ہندوؤں کے چکرا کے. چکرا, میں بتا رہا ہوں اثر ہم نے کیسا لیا. تو اس پیریڈ میں ایک تو غیر ملکی اثرات, اور خاص طور پر نیو افلاطونی فلسفہ, ہندو فلسفہ, عیسائی فلسفہ رحبانیت, زرتشت اور یونان ذہنی طور پر, فکری طور پر, یہ انہوں نے ایک ڈومیننٹ اثر دے دیا ہمارے اوپر. اور یہ کوئی اس کو ہم منفی بھی نہیں کہہ سکتے, یہ تو تہذیبوں کی لرننگ ہے. بالکل. اور یہ میں بتاؤں گا کہ بعد میں لوگوں نے اس پہ رد عمل کرنے کے بعد اس کو ٹھیک بھی کیا, لیکن یہ اثر ہوتا ہے, فطری بات ہے. جب تہذیبیں آپس میں جڑتی ہیں نا, یہ کلیش کرتی ہیں, تو ان میں ایک دوسرے سے آسموسس کا عمل ہوتا ہے. بالکل. اور یہ فطری عمل ہے, یہ انسانی ارتقاء کے لیے لازم ہے. ہم اس کو اس معنی میں نہیں لے رہے, لیکن ابتدا میں یہ شروع ہو گیا, جو بعد میں بڑے صوفیاء نے ٹھیک کر دیا. اچھا, تصوف کی جو روش ہے
پریکٹیکل جو تصوف ہے وہ اپنی جگہ، ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف نے اپنی ایک علمی میراث بھی چھوڑی ہے، تصانیف بھی آئیں۔ تصانیف کا سلسلہ اگر دیکھا جائے تو ابتدائی تصانیف تصوف کے حوالے سے کون کون سی قابل ذکر بات آپ تصانیف نے ہیں؟ کی، اور ہم نے لاسٹ ٹائم کہا بھی تھا کہ ہم ادھر جائیں گے۔ دیکھیے، ایک تو جب یہ تصورات پیدا ہو گئے، غیر معمولی ورع، غیر معمولی زہد، غیر معمولی فنا، غیر معمولی توکل وغیرہ کے، جو ٹھیک نہیں تھیں، جو علماء صوفی تھے وہ اس سے ناخوش تھے۔ علماء صوفی سے مراد یہ ہے جو باقاعدہ محدث تھے، مفسر تھے، جو فقیہ تھے، جو متکلم تھے، وہ ساتھ تصور کا رجحان رکھتے تھے صوفیانہ، تو صاف ظاہر ہے ان کو تو علمی میراث کا پتہ تھا اپنی طرح، انہوں نے اس پر رد عمل کیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر اس طریقے سے جب غیر معمولی نظریات نے آمیزش کرنی شروع کی تو ان بڑے صوفیان نے رد عمل کیا۔ اور تیسرا بھی ایک فیکٹر تھا، ارلی پیریڈ میں تصوف کوئی نظم و ضبط میں نہیں تھا، منضبط نہیں تھا، ڈسپلنڈ نہیں تھا۔ جو شخص ہے وہ اپنے تئیں، چونکہ سیکنڈ فیز میں ہم نے بتایا نا کہ وہ ادارہ بنا کے بیٹھ گیا، تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ تو ایک شیخ نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے، دوسرے نے اپنا بنایا ہوا ہے، تیسرے نے اپنا بنایا ہوا ہے، عربیوں نے اپنے مزاج بنائے ہوئے ہیں، خراسانیوں نے اگلے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ دو فیکٹروں کے رد عمل میں، جواب میں کتابیں شروع ہوئی۔ سب سے پہلے خراسانی میں، صاحب ذرا ہم خراسانی روایت جو ہے بہت اہم ہے، 378 میں ہجری میں ایک مطلب بزرگ فوت ہوتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں کتابوں کی پبلیکیشن تو ہمیں اندازہ نہیں نا، تو ہم بزرگوں کی وفات سے لیں گے۔ صحیح۔ طوس آپ کو معلوم ہے کہ مسلم تہذیب کا ایک بڑا مرکز تھا، نشاپور، بلخ اور بخارا، مشہد جسے آج کہتے ہیں، اس کے اطراف میں یہ سارا ایسا طوس، اور یہ بغداد کے بعد ہمارے اگلے مراکز یہ بنے، بخارا والا بعد میں آتے ہیں۔ یہ بڑے مراکز بنے نیشاپور اور طوس اور بلخ۔ تو علمی کام بلخ میں تو نہیں ہوا، لیکن شقیق بلخی، ابراہیم بن ادم وغیرہ آ چکے تھے، وہ بڑے تصوف میں بڑے مارکت اور آراز لوگ آ گئے تھے۔ لیکن پہلی کتاب طوس میں آئی، ابو نصر سراج طوسی 378 میں فوت ہوئے۔ آپ نے بتا دیا، میں تھوڑا اور بتا دوں، اس وقت کا جو مشہد ہے یہ بعد میں ہے۔ بالکل، حضرت امام جو وہاں مدفون ہیں، ان کی جو دفن تدفین ہوئی، آپ کی شہادت اور شہادت کے بعد تدفین، وہ مشہد کا مطلب وہی ہے جہاں آپ جائے شہادت۔ ہاں، امام رضا 2 دفعہ یا 3 دفعہ میں گیا ہوں، مطلب زیارت میں نے کی ہے، سب مسلمانوں کو وہاں جانا چاہیے، لیکن اس شہر تھا نہیں اس زمانے میں، یہ آپ کی وجہ سے بنا ہے۔ لیکن مشہد کے شمال میں 40 کلومیٹر یا میل کے فاصلے پر طوس تھا۔ بالکل۔ اب لوگوں کو میں آسانی کے لیے بتا دوں، 2 بڑے نام جو ہم جانتے ہیں وہ طوس کے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ طوس کے تھے، وہاں آپ کا بھی وہ نشانات ہیں۔ اور نظام الملک طوسی جو سلجوقوں کا سب سے مشہور بادشاہ تھا، نظام تعلیم کی بنیاد اس نے ڈالی۔ یہ نظامیہ جو مدرسہ ہم کہتے ہیں نا، ناٹ 10 نظامی اور چیز ہے، لیکن نظامی مدارس جو بغداد میں بنے، جہاں امام غزالی اس پروفیسر تھے، یا جو نیشاپور میں بلخ میں بنے، تو یہ اس شخص کا کمال تھا، یہ وہ شہر ہے۔ یہ جو ابو نصر سراج طوسی، میری ذاتی رائے میں تصوف کی ہم 5 امہات الکتب کہتے ہیں، بڑی بدر بکس، ان میں پہلی کتاب ہے، اور میری ذاتی رائے میں سب سے اہم ہے، زیادہ سسٹمیٹک ہے، ٹیکسٹ بک ٹائپ کتاب ہے، اور وہ نیوٹرل رہتا ہے۔ مثلا تصوف کے سارے وہ مقامات، احوال، تصورات کو ڈسکس کرتا ہے، بیلنس رہتا ہے، اور جہاں اعتراض کرنا ہے اعتراض بھی کرتا ہے، یہ اچھی بات۔ مثلا شتیات پہ جب آتا ہے تو شتیات وہ ہوتے ہیں جو صوفی مستی میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، مطلب ایک قابل گرفت ہو سکتی ہے، وحدانی تجربہ جو ان کا ہوتا ہے، یونٹری ایکسپیرینس خدا کے ساتھ، جب وہ زبان میں آتا ہے تو وہ آ جاتا ہے مشکل۔ یہ کبھی ہم بتا دیں کہ بعد میں کبھی اس شتیات پہ بعد میں الگ سے بات کر لیں۔ چونکہ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں جی فلاں چیز رہ گئی، تو ان سے گزارش جیسے آپ نے کی، ابھی ہم صرف ارتقاء میں جا رہے ہیں، ڈیٹیل میں ہم بعد میں آئیں گے۔ انہوں نے یہ کتاب جو لکھی، کمال کی کتاب ہے۔ اس کا سب سے اچھا ترجمہ میں بتا دوں اپنے سامعین کو، ڈاکٹر پیر محمد حسن کا ہے، چونکہ اس کے ترجمے میں بہت مسائل ہیں، لوگ توجہ نہیں کرتے۔ یہ باورپور یونیورسٹی کے تھے اور یہاں اسلامی یونیورسٹی میں ریسرچر۔ اصل کتاب عربی میں لکھی گئی یا کتاب علماء فی تصور عربی میں ہے، یہ سب کتابیں عربی میں آئیں سوائے کشف کے، ہم بعد میں آئیں گے۔ ہاں جی،
اس زمانے میں تو غیر عربی میں کتابیں لکھنا ویسے ہی ذرا پسند نہیں کرتے، تو یہ انہوں نے کمال کی کتاب لکھی، نکلسن نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ پیر محمد حسن کا ترجمہ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، فرید پڑھ لیں یا نکلسن پڑھیں، اور ترجموں سے میں کہوں گا کہ آپ اوائڈ کریں۔ ہر وہ شخص جس کا تصوف میں دلچسپی ہو، میرا مشورہ ہے کہ وہ یہ کتاب، اگر ایک کتاب وہ پڑھنا چاہتا ہے ٹیکسٹ بک، وہ یہ ٹھیک۔ اور انگریزی ترجمہ کس عنوان سے ہے؟ یہ کتاب اللمع، فلیشز کتاب اللمع، پروفیسر نکلسن کا، یہ کمال کا کتاب ہے۔ یہ جواب دیتا ہے ان اعتراضات کا بھی، اور غالی صوفیوں کو متنبع بھی کرتی ہے کتاب کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، ہمارے تصورات یہ ہیں۔ دوسری کتاب کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، شاید ٹائم ختم ہو جائے۔ فوراً ان کے بعد دوسری کتاب جو ہے نا، وہ ہے امام ابو القاسم کوشیری کی رسالہ کوشیریہ۔ یہ ساتھ ہی شہر ہے نیشا پور، 100-150 کلومیٹر پہ۔ نیشا پور میں بڑے بڑے گرینڈ صوفی تھے، مثلا یہ ابو سعید جو ہے ابو الخیر، یہ وہاں ہو چکے تھے، اور بڑے بڑے فضیل بن ریاض وہاں سے رہ کے جا چکے تھے، بڑے لوگ تھے اس میں۔ تو امام کوشیری یہ محدث تھے، استاد تھے، عالم دین تھے، ان کو بڑی فکر تھی کہ تصوف میں تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ من خط۔ بنیادی طور پر یہ صوفیاء کے نام ایک لمبا چوڑا خط ہے جو 700-800 صفحے مشتمل ہے، ابواب کے ساتھ۔ انہوں نے اس میں پھر 2-3 بات کی۔ ایک تو جو لمحہ میں بھی پیٹرن ہے، وہ پیٹرن اس میں بھی یہی ہے کہ ایک بات وہ تصور لیتے ہیں، زود لے لیا، وقا لے لی، کوئی اور چیز لے لی، ایک آدھ آیات ناٹ مچ، صوفیاء کے اقوال لائیں گے اور اس پہ شرح کر دیں گے، ٹھیک، اور بیلنس رہیں گے۔ میری رائے میں تھوڑا وہ بھی ہمارے حساب سے تھوڑا وہ بھی آگے چلے جاتے ہیں، بعض معاملات میں لمحہ سے آگے ہیں۔ تو زیادہ پکا کوئی صوفی ہو تو وہ ذرا ان کی باتیں ساری ہضم کر لے گا، لیکن آج کا جو ماڈرن صوفی ہے وہ کچھ ان کی چیزیں ان کو بھی ہضم نہیں ہوتی، لیکن وہ کمال کی بنیادی شامل ہے۔ رسالہ کوشیریہ عربی میں ہے، بہت ضخیم کتاب ہے، مطلب قوت القلوب میں بعد میں آئیں گے، ان سے قریب بہت بڑی کتاب ہے، اور کوئی موضوع تصوف کا ایسا نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا ہو۔ وہیں فوت ہوئے، مدرسہ تھا ان کا اپنا، مطلب مہتمم تھے، فوت ہوئے نیشا پور میں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان دونوں کی قبور اویلیبل نہیں ہے، مٹ چکی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی، توس تو ویسے برباد ہو گیا، منگولوں کی وجہ سے شہر برباد ہوئے نا، اور بعد میں کوئی پولیٹیکل وجوہات سے بھی مسائل پیدا ہوئے، اور نیشا پور بھی ٹوٹ ٹاٹ گیا، تو یہ دونوں بزرگان جو ہے یہ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو، ابھی باقی تو بعد میں شاید کر لیں، کہ یہ ایک فارمل رد عمل تھا ان تعلیمات کا جو غیر معمولی طور پر کچھ ارلی صوفیاء میں شروع ہو گئی تھی، اور جو غیر ملکی اثرات شروع ہو گئے تھے، اور جو ایک لوز سا نظام تھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں، اور ہر صوفی اپنی مرضی سے کر رہا ہے، تعبیرات بھی اور پریکٹسز بھی۔ تو اس کو روکنے کے لیے، اس کو منضبط کرنے کے لیے، اور اس کو کسی ضابطے میں لانے کے لیے یا سسٹمٹائز کرنے کے لیے یہ بنیادی کتب جو ہیں آنا شروع ہو گئیں، جس میں سے ہم نے 2 کا تعارف کروایا ہے۔ ایک کتاب اللمع فی التصوف، جو میری رائے میں سب سے پہلی اور سب سے اہم کتاب ہے، اور دوسری کوشیریہ، جنہوں نے تھوڑی تفصیلات کوشیریہ میں چلے گئے۔ چلیں پھر باقی کتب جو ہم اگلے پروگرام میں زیر بحث لے آئیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔